أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 56 نمبر آیا مبارکہ ہے اور 7واں رکوع شروع کریں گے ہم سورہ انعام کا، اور 13واں رکوع ہے 7ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض نبوت تھے ان میں لوگوں کو حق کی تلقین کرنا اور حق پر چلنے کی دعوت دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل سے اجتناب کرنے کا اور بتوں کی پوجا سے اور ان کی عبادت سے بچنے کا سلیقہ سکھانا بھی تھا. آپ صرف حق کو حق کہتے رہیں اور باطل کو باطل نہ کہیں تو کام ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا. اور اسلام بالکل اخلاص چاہتا ہے اور عبادت بھی خالص چاہتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی اس میں ریاکاری بھی نہ ہو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح کے کفار و مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان ایک خدا کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم مل جل کر معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ کبھی ہم نماز پڑھ لیا کریں گے اور کبھی یہ بتوں کی پوجا کر لیا کریں، مل جل کر جو رہنا ہے. تو یہ جو پلورلسٹک سوسائٹی کا تصور ہے جس کو تکثیری معاشرہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی آج کا تصور نہیں ہے. آج بھی اس پر بڑا جو ہے وہ مفکرین شور ڈال رہے ہیں، بڑے بڑے کہتے ہیں جی آپ مل کر رہتے ہیں تو ہم ایسے کیوں نہیں رہ سکتے. خاص طور پر انڈیا کے اندر بہت سارے تھنکر آپ کو ایسے اعلان کرتے ہوئے اور ایسی تھیوری پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب سے یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر گئی ہے تو اس وقت لوگ زیادہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور اس بات کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے اس دنیا میں رہتے ہیں تو مل جل کر رہیں. کبھی آپ جو ہے وہ مندر چلے جایا کریں، آپ بت کے سامنے سجدہ کر لیں اور سر ٹیک دیں، ماتھا جھکا دیں، اور کبھی وہ جو ہے وہ مسجد میں آ جائے، آپ ماتھے پر جو ہے وہ تلک لگا لیں، نشان لگا لیں، اور کبھی بتوں کی پوجا کر لیں، کبھی وہ ادھر آ کے. اور اسی طرح آپ کو یہ بھی ایک خیال نظر آئے گا جی وہ دیکھیں فلاں لوگوں نے اپنا عبادت خانہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا ہے، اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا عبادت خانہ ان کے لیے کھول دیں. تو اب کبھی کبھی یہ ان کی عبادت کر لیا کرے، کبھی کبھی وہ. تو یہ اسلام جو ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا. ہاں، اسلام اس اعتبار سے تکثیری معاشرہ یا پلورلسٹک سوسائٹی کو مانتا ہے کہ آپ اپنے عقائد و نظریات پر عمل کریں. جب ایک جگہ پر رہتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں معاہدہ کیا تھا، یہود سے معاہدہ ہوا تھا، اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے عقائد و نظریات کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، ہم اپنے عقائد و نظریات پر عمل کریں. اور یہ بھی مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ چاہے کسی کے معبود باطل ہی کیوں نہ ہو، ان معبودان باطل کو بھی آپ گالی نہ دیں. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو نہ برا بلا کہیں، وہ آپ کے خداؤں کو برا بلا، یعنی آپ ان کے جو زیادہ خدا ہیں ان کو برا بلا کہیں گے تو آپ کے یکتا خدا وحدہ لا شریک کو برا بلا کہیں گے. تو اس اعتبار سے اور
اسلامی معاشرہ کے اندر ایک ذمی کا تصور دیا گیا ہے، اس کو جو بھی غیر مسلم ہے اس کو اس کی عبادت کا مکمل آزادی کے ساتھ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مکمل عبادت کریں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے عقائد و نظریات کو قبول کر لیں اور تھوڑا سا آپ ان کو اپنے عقائد و نظریات دے دیں، کچھ ان کے لے لیں اور ایک کھچڑی پک جائے اور مکس بن کے جو ہے وہ معاشرہ ایسا مارز وجود میں آ جائے۔ یہ اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا، اور یہ آیات مبارکہ اسی مفہوم کو واضح کر رہی ہیں۔ قل، محبوب فرما دیجئے، انی نہیتو، مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان بتوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کے تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن باطل معبودوں کو تم پوجتے ہو، میں ان کی عبادت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا اللہ کی طرف سے منع ہے، اور وہاں تو صرف اپنی اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اخلاص قائم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کرنا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، جو چاہتے ہو تم کہ مسلمان ایسا کریں اور ایسا کریں اور ایسا کریں، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو مشرکین بہت پریشان ہوئے، اور جناب ابو طالب کے پاس یہی وہ ایک مطالبہ لے کے آئے تھے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، تو لیکن چلیں یہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہ مانیں، یعنی پہلے تو انہوں نے مختلف آپشن دی نا جی، مختلف اپنی طرف سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سہولیات رکھیں کہ آپ ایسا کر لیں، کسی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ، مال و دولت چاہتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آخر پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں ان کی عبادت سے تو نہ روکیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، کم ہماری عبادت کو غلط تو نہ کہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اس کے باوجود اگر تم چاہو کہ میں حق کہنے سے رک جاؤں تو حق کہنے سے نہیں رکوں گا، حق حق ہے وہ میں کہتا رہوں گا، یہ باطل ہیں میں ان کو باطل کہتا رہوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی تلقین کرتا رہوں گا، تمہاری خواہشات کو نہیں مانوں گا۔ لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور بالفرض محال اگر میں ایسا کروں تو پھر میں تو راہ سے ہٹ گیا، پھر تو میں راہ ہدایت سے دوسری طرف چلا گیا، وما انا من المہتدین، پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی نبی کبھی بھی راہ ہدایت سے ایک انچ تو دور کی بات ہے، ایک سوتر بھی ہٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ راہ ہدایت پر ہی رہتا ہے اور کبھی بھی ادھر۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم نے حق کا ساتھ چھوڑا تو پھر کیا ہے، پھر گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا، اور پھر آپ نے ارد گرد چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ارد گرد کے رستے ہیں یہ شیطان کے رستے، صرف ایک ہے رستہ یہ ہدایت، وہ تمہیں سیدھا لے جائے گا، اور اگر ادھر ادھر تم گئے تو پھر تم راہ ہدایت سے بھٹک جاؤ۔ قل انی علی بینۃ من ربی، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر قائم ہوں، وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلایا۔ وہ دلیل قرآن مجید بھی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات جو آپ نے دکھائے وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا اور حضور کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے، تو یہ سارے دلائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حضور پر وہ دلائل اترے، لیکن وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، اور میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو۔ یہ بات بھی بارہا کفار مکہ نے کی کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر نہیں ہیں
ہمیں راہ راست پر نہیں ہیں تو پھر اللہ سے کہیں ہم پر عذاب نازل کریں، ہم پر پتھر برسائے. اور بلکہ وہ بھی دعائیں کرتے تھے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے یا اللہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسا. تو پھر کہتے دیکھو ہم تو کہہ رہے ہیں پتھر برسیں لیکن نہیں برس رہے، آپ لے آئیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، جس چیز کی تم جلدی چاہ رہے ہو میں ایسا نہیں کرنے والا. اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو صفات کمالیہ عطا فرمائی ہیں ان میں ایک رحمت للعالمین ایسی صفت ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمیشہ غالب رہتی تھی. یہاں تک کہ آپ تکلیفیں بھی برداشت کرتے، پتھر بھی کھاتے اور لہو لہان بھی ہو جاتے، اور پھر بھی ان کے لیے حضور بد دعا نہیں فرماتے. آپ نے طائف کے موقع پر جو انہوں نے سلوک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سنا ہے کہ فرشتہ بھی آ گیا اور عرض بھی کی کہ جناب اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے اور آپ اجازت دیں تو ان کی بستی کو الٹ کر ان کو سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور بالکل یہ نیست و نابود ہو جائے، آپ اجازت دیجئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باوجود اس کے وہ تکلیف حضور کو دی گئی، حضور نے اپنی رحمت للعالمین کی اس صفت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے تو ان کے آنے والے لوگ ہدایت یافتہ ہو. میں ان کے نیست و نابود ہونے کے لیے اور ان کے ختم ہونے کے لیے دعا نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا. لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا اور گزارش، میں مجھے ایسا نہیں بنا کر بھیجا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرماتے کہ نہیں، جو عذاب تم چاہ رہے ہو کہ آ جائے میں ایسا کرنے والا نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. ان الحکم الا للہ، وہ فیصلہ اللہ کا ہوگا. میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے اس طرح، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کافروں نے ہمیشہ تنگ کیا، اور یہاں تک کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر جب مدینہ طیبہ میں وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تو حضرت ثمامہ بن اسال نے ان کا وہ بند کر دیا تھا، اناج کا آنے کا سلسلہ. وہ جو تجارتی شاہراہ تھی جہاں سے ان کا سارا سلسلہ آتا تھا وہ رستہ بند کر دیا. اب یہ مکہ والے پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمارے پاس تو سسٹم ہی کوئی نہیں رہا، اب ہمارا وہ جو سارا غلہ آنا تھا وہ سارا کچھ بند ہو گیا، تو ہم تو بھوکے مریں گے. تو ابو سفیان اس وقت باوجود اس کے کہ دشمن اسلام ہیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو پریشان اور تنگ کیا اور غزوات کی صورت میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑنا پڑا ہے، یہ مدینہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارش کی. حضور علیہ السلام نے فوراً حضرت ثمامہ کو پیغام بھیجا، فرمایا کہ ایسا نہ کریں، ان کا غلہ بند نہ کریں، ان کی گندم بند نہ کریں، وہ کھول دیں رستہ، ان کو جانے دیں. باوجود حالانکہ یہ بڑا اہم موقع تھا، ان کافروں کو جس طرح چاہتے دبایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی عادت مبارکہ ہمیشہ ان کے لیے خیر کی دعا مانگنا اور خیر کی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا تھا. یقص الحق، اللہ کریم حق کو بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ کریم ظالموں کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والا ہے، بہت اچھی طرح اللہ ان ظالموں سے واقف ہے اور آگاہ ہے. لیکن حکمت ہے عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے، آ نہیں رہا. پہلی امتوں پر پتھر بھی برسے، ان پر نہیں برس رہے. پہلی امتوں پر مختلف مینڈک کے عذاب بھی آئے، خون کے عذاب بھی آئے، طرح طرح کے، ان پر نہیں آ رہے. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. یہ جلدی نہ چاہیں، صبر کریں، حوصلہ کریں اور دیکھتے رہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور صبر بھی آپ نے تلقین فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ جو سوچ تھی اس کا بھی رد کیا کہ یہ کوئی درست بات نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور عذاب کی جلدی چاہ رہے ہیں، ایسا بھی نہ کریں. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام کوئی ایسا حکم دے کہ جس طرح یہ غلط رستے پر ہیں تو اسلام اپنے ماننے والوں کو کہے کہ چلو تھوڑا سا
تم بھی ان کے رستے پر چل جاؤ اور تھوڑا سا یہ آپ کے رستے پر چل جائیں، ایسا کوئی مکسچر بنا لیا جائے، ایسا کوئی ملغوبہ بنا لیا جائے، نہیں۔ اسلام اخلاص مانگتا ہے، مخلص مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو اللہ ہی کے لیے، اس وحدہ لا شریک کے ہی لیے اپنی عبادت پیش کرے، جس میں کسی طرح کا شرک کا شائبہ نہ ہو، جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہی حکم دیا گیا اس وقت اہل ایمان کو، اور یہی حکم آج بھی ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔